پھر آپ نے کہا سب سے اعلیٰ درجے کا مسلمان وہ ہے جو بیوی سے اچھا سلوک کرتا۔ پھر میرے نبی نے فرمایا غور سے سننا، شریف آدمی بیوی کو عزت دیتا ہے اور کمینہ آدمی بیوی کو ذلیل کرتا ہے۔ کمینے کا لفظ استعمال کیا، کمینہ۔ شریف آدمی بیوی کو عزت دیتا ہے اور کمینہ آدمی بیوی کو ذلیل کرتا ہے۔ میں کمینہ بن کے نہیں رہوں گا، میں شریف بن کے رہوں گا، میں اپنی بیوی کو عزت دوں گا، اور میں اپنی بیگم کو وہ عزت دیتا ہوں جو تم میں سے کوئی بھی نہیں دیتا۔ حسن و خلیقت، ہم اولاد کو اپنا سرمایہ سمجھتے ہیں اور ان پر وہ رگڑے۔ 3 سال کے بچے کو اسکول میں ڈالنا، اسے قتل کرنا ہے، اس کی ذہنی نشو و نما کو تباہ کرنا ہے۔ کتنے نمبر آئے، کتنے نمبر آئے، بچے خودکشیوں پہ مجبور ہو گئے۔ ارے نمبروں سے انسان نہیں بنتا، رٹے لگانے سے علم نہیں آتا۔ علم اس کے بیدار ہونے کا نام ہے، علم لینے کا نام نہیں۔ اللہ کے واسطے سمجھو یہ بات۔ اولادیں برباد کر دیں اپنی۔ اسکول ہمارے اسکول نہیں ہیں، میں روتے ہوئے کہتا ہوں یہ کاروباری ادارے ہیں، یہ تعلیمی ادارے نہیں ہیں، یہ کاروباری لوگ ہیں، یہ ہماری نسل کو برباد کر رہے ہیں۔ 3 سال کا بچہ ماں کی گود چاہتا ہے یا اسکول چاہتا ہے، روتا ہوا جاتا ہے، روتا ہوا تھا، اس کے سارے نیورون جل جاتے ہیں جب اس پر پریشر ڈالتے ہیں۔ اولاد نعمت ہے، میرے بعد میرے نام کو زندہ رکھنے والے۔ میرے نبی نے کہا اکرموا اولادکم، اپنی اولاد کو عزت دو۔ خود کیسے عزت دیتے تھے؟ میرے نبی کا گھر یہ ہے اور بیٹی کا گھر وہ ہے، بس اتنا فاصلہ تھا، وہ سامنے دیوار اور یہ اتنا فاصلہ تھا۔ جب حضرت فاطمہ ملنے آتی، کوئی مہینے بعد نہیں آ رہی، ہر دوسرے دن آ رہی ہیں، تو میرے نبی کیسے ملتے تھے؟ روز کا جو آمد ہے، اب زمین پہ بیٹھے ہوئے ہیں فرض کرو، اب چیئر پہ بیٹھے ہیں، اب چارپائی پہ بیٹھے ہیں یا لیٹے ہیں، جو ہی بیٹی داخل ہوتی اب ایک دم کھڑے ہو جاتے تھے اور وہیں نہیں کھڑے رہتے تھے، اونچا تیزی سے آگے بڑھتے تھے اور جا کر بیٹی کو یوں ہاتھ پکڑ کے بوسہ لیتے، اور پھر ہاتھ چھوڑتے نہیں تھے، ہاتھ پکڑے ایسے پہلے بیٹی کو چارپائی پہ بٹھاتے تھے پھر خود بیٹھتے تھے۔ اکرموا اولادکم، حسن و خلیقت، اخلاق اچھے کا، اولاد کے ساتھ، خامد کے ساتھ، بیوی کے ساتھ، نوکروں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ زبان کا بول میٹھا کرو بھائیو، کچھ نہیں لگتا اللہ کی قسم، بن کسی مشقت کے بڑے بڑے ولی تم پیچھے چھوڑ جاؤ گے، اس پہ قابو پا لو، کوئی عورت کوئی مرد جو بھی کر۔ چوتھی بات، آخری بات، 4 باتیں 3 کو دہرا کے میرا نبی کہہ رہا ہے دیانت، میرا نبی فرما رہے ہیں سچائی، میرا نبی فرما رہے ہیں اچھے اخلاق، اور چوتھی بات عفت فی طعمت، میری امت رزق حلال کمانا، حرام نہیں، حلال کمانا۔ کیا فرمایا؟ من امسا قالن بعمل یدہ امسا مغفورا لہ، جو صبح سے شام تک حلال کمانے میں تھکتا ہے اس کے اس دن کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ایک صحابی سعد بن معاذ، وہ سامنے بیٹھے تھے تو ان کے ہاتھوں پہ نظر پڑی تو وہ سخت ہارڈ مزدوروں والے، آپ نے کہا سعد یہ تیرے ہاتھوں کو کیا ہوا، اتنے ہارڈ سخت کیوں ہیں؟ کہا یا رسول اللہ بچوں کے لیے سارا دن خود مزدوری کرتا ہوں تو یہ ہاتھ ہو، تو دیکھو مجھے سارے۔ آپ نے سعد کا ہاتھ پکڑا اور سب کو دکھا کے اس کو ایسے چوما اور پھر فرمایا بچوں کو حلال کھلاتے ہوئے جو ہاتھ ایسے ہو جائے گا اس پہ دوزخ کی آگ حرام ہو جائے گی۔ آپ دفتر جا رہے ہیں حلال کما رہے ہیں، آپ جنت کما رہے ہیں، آپ بازار جا رہے ہیں حلال کما رہے ہیں، آپ جنت کما رہے ہیں، آپ کھیت میں ہل چلا رہے ہیں حلال کر رہے ہیں، آپ جنت کما رہے ہیں۔ اور یہ تھوڑا پیپر ہے، حلال تھوڑا ہوتا ہے، حرام زیادہ ہوتا ہے، یہ چھوٹا سا پیپر ہے اس میں، لیکن حلال میں برکت ہوتی ہے، حرام میں برکت نہیں ہوتی۔ بڑی پرانی بات ہے، ایک اللہ کے بڑے نیک بندے تھے، ان کے پاس میں بیٹھا ہوا تھا تو 2 صاحب آئے، تو ان میں ایک کا حلیہ مجھے یاد ہے، ان کے ایک عجیب سے ایکشن کی وجہ سے، خاکی جوڑا تھا پہنا ہوا، خاکی ٹوپی،
بڑے گوگلز یہ ہمارے سبزواری کی طرف، تو آ کے بیٹھ گئے، کہنے لگے حضرت جی سنو مجھے دیکھنا، حضرت جی دعا کرو اللہ رزق حلال دے تے بہت سارا دے، یوں اچھل کے بولے اللہ رزق حلال دے تے بہت سارا دے، بہت زیادہ دے۔ انہوں نے بڑے پولے منہ سے کہا حلال تھا تھوڑا ہی لبو، حلال تھا تھوڑا ہی لبو۔ مجھے یہ واقعہ نہیں بھولتا، انہوں نے کہا حلال تھوڑا ہے حرام زیادہ ہے، لیکن جو برکت حلال میں ہے اللہ کی قسم آپ قبروں میں بھی جاؤ گے تو ٹھنڈک محسوس کرو گے، آپ کی نسلیں نیک ہوں گی، فرما بردار ہوں گی، آنکھوں کی ٹھنڈک ہوں گی، آپ کی اولادیں مزے۔ میں آپ کو میری اپنی فیملی میں ایک آدمی نے 60 کی دہائی میں کروڑوں روپے اکٹھے کیے جبکہ کسی کے پاس سینکڑوں نہیں ہوتے تھے۔ پورے ویسٹ پاکستان کے ایک محکمے کے چیف تھے، پورے ویسٹ پاکستان کے ایک محکمے کے چیف تھے، کروڑوں اکٹھے کیے۔ ان کے مرنے کے بعد ایک دن ان کا بیٹا کہہ رہا تھا کاش ہمارا باپ ہمارے لیے حلال چھوڑ کے جاتا تو کوئی دن خوشی کا ہم بھی دیکھ لیتے، کاش ہمارا باپ ہمارے لیے حلال چھوڑ کے جاتا تو کوئی دن خوشی کا ہم بھی دیکھ لیتے۔ تو میرے بھائیوں ایک حدیث پہ عمل کر لو، دیانتداری، سچائی، اچھے اخلاق، رزق حلال، تو ہمارا پاکستان یوں اوپر اٹھ جائے گا، ہم بھی اٹھ جائیں گے۔ میرے بھائیوں دیکھو میں ہاتھ جوڑتا ہوں، یہ جھولی پھیلاتا ہوں کہ اللہ کے واسطے سچ بولو، دھوکہ نہ دو، دیانتداری اور سچائی اور نبی والے اخلاق اور رزق حلال، یہ آپ کو کندن یعنی سونا بنا دے گا، دنیا بھی آپ کی ہے اور آخرت بھی آپ کی۔ رزق حرام، ایک واقعہ سنا کے دعا کرتے ہیں۔ یزید جب مرا تو دکان نہیں چھوڑی، فیکٹری نہیں چھوڑی، کوئی مل نہیں چھوڑی، کوئی 100-200 ایکڑ زمین نہیں چھوڑی، 3 بر اعظم کی حکومت چھوڑی۔ جوانی میں مر گیا، 42 سال کی عمر میں مر گیا۔ 3 بر اعظم کی حکومت اس طرح چھوڑ کے مرا کہ سب دشمن اس نے دبا دیے تھے، اور اس کا بیٹا 22 سال کی عمر میں تخت پہ بیٹھا، معاویہ بن یزید رحمت اللہ علیہ رضی اللہ عنہ۔ 3 بر اعظم، جوڑیا بازار کی دکان نہیں ہے، اور ٹیکسٹائل مل نہیں، 3 بر اعظم کی حکومت پر بیٹھا، 22 سال کی عمر، ایک دشمن نہیں چھوڑا باپ نے۔ 40 دن کے بعد سارے خاندان کو اکٹھا کر لیا، بنو امیہ، اور خطبہ دیا کہ لوگوں سنو، کان ابی جبارا، میرا باپ فرعون تھا، میرا باپ ظالم تھا، جبار، میرا باپ جبار ظالم تھا، اس نے تخت کے لیے آل رسول کا خون بہایا، اور جس تخت کے نیچے آل رسول کا خون ہو میں اس پہ لعنت بھیجتا ہوں، یہ ہے تمہاری حکومت، جس کو مرضی دے دو۔ 3 بر اعظم کی حکومت چھوڑ دی اور گھر میں گیا، اور جنازہ باہر نکلا پھر خود نہیں نکلا۔ سمراد اتنی خلوت میں چلا گیا، اتنی تنہائی میں چلا گیا کہ بس اپنے مصلے کو سنبھالا اور اللہ اللہ کرتے اپنے رب سے جا کے مل گیا۔ باپ کیسے ملا ہوگا اور وہ کیسے جا کے ملا۔ تو اگر اللہ اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے 3 بر اعظم چھوڑے جا سکتے ہیں تو جھوٹ کیوں نہیں چھوڑا جا سکتا، دھوکے کو کیوں نہیں چھوڑا سکتا۔ بچوں کو حلال کھلاؤ، اللہ کی قسم وہ کندن بنیں گے، وہ سونا بنیں گے، وہ گھنی چھاؤں بنیں گے۔ آپ قبروں میں مزے کریں گے، وہ دنیا میں مزے کریں گے۔ حرام اکٹھا کر کے ہم قبروں میں برباد ہوں گے، وہ دنیا میں برباد ہوں گے۔ تو بھائیو اور کچھ نہیں تو یہ 4 باتوں کی نیت تو کر لو نا، کرتے ہو نا نیت اس کی۔ آخری بات یہ کرتا ہوں کہ آپس میں امت بن کے رہو، فرقوں میں بٹ کے نہ رہو، اپنے اپنے مسلک کی پیروی کرو، ترجمانی اسلام کی کرو۔ میں 30 سال سے ممبر رسول پہ بیٹھا ہوں، میں نے اپنا مسئلہ خلوت میں چلا گیا، اتنی تنہائی میں چلا گیا کہ
کہ بس اپنے مسلح کو سنبھالا اور اللہ اللہ کرتے اپنے رب سے جا کے مل گیا۔ باپ کیسے ملا ہوگا اور وہ کیسے جا کے ملا؟ تو اگر اللہ اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے 3 بر اعظم چھوڑے جا سکتے ہیں تو جھوٹ کیوں نہیں چھوڑا جا سکتا؟ دھوکے کو کیوں نہیں چھوڑا سکتا؟ بچوں کو حلال کھلاؤ، اللہ کی قسم وہ کندن بنیں گے، وہ سونا بنیں گے، وہ گھنی چھاؤں بنیں گے۔ آپ قبروں میں مزے کریں گے، وہ دنیا میں مزے کریں گے۔ حرام اکٹھا کر کے ہم قبروں میں برباد ہوں گے، وہ دنیا میں برباد ہوں گے۔ تو بھائیو، اور کچھ نہیں تو یہ 4 باتوں کی نیت تو کر لو نا، کرتے ہو نا نیت اس کی؟ آخری بات یہ کرتا ہوں کہ آپس میں امت بن کے رہو، فرقوں میں بٹ کے نہ رہو، اپنے اپنے مسلک کی پیروی کرو۔ ترجمانی اسلام کی میں 30 سال سے ممبر رسول پہ بیٹھا ہوں، میں نے اپنا مسلک کبھی نہیں بیان کیا، میں نے اپنے نبی کا دین بیان کیا ہے، میں نے اسلام بیان کیا ہے، اور امت کو امت بننے کی دعوت دیتے 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 میری زندگی کے 30 سال گزر گئے، اور میں یہ آواز لگاتا رہوں گا، چاہے میں اس آگ کو نہ بجھا سکا، لیکن کم از کم میں وہ ابراہیم کی آگ کو بجھانے والے کبوتر کی طرح تو بنوں گا۔ کبوتروں کو بھی پتا تھا میری چونچ کے 2 قطروں سے یہ آگ نہیں بجھے گی، لیکن بجھانے والا تو شمار ہوں گا۔ میں بھی اس کبوتر کی طرح ہوں، مجھے پتا ہے اس بھڑکتی آگ کو میں ایک کمزور نحیف آواز نہیں بجھا سکتا، لیکن قیامت کے دن کہہ تو سکوں گا یا رسول اللہ آپ کی امت کو جوڑنے کے لیے اپنا زور تو لگایا تھا۔ تو آپ سب اکثر نوجوان بیٹھے ہو، یہ میری فریاد سنو، امت بن کے رہو، امت بن کے رہو، امت بن کے رہو۔ ہم اگر ٹوٹ گئے تو پھر ہمیں کسی باہر کے دشمن کی ضرورت نہیں ہے، ہم خود آپس میں لٹ پٹ کے برباد ہو جائیں گے، تباہ ہو جائیں گے۔ تو نیت کر دو نا سارے بھائی اس کی۔ اور آخری بات ہے، کسی سے لڑے ہوئے ہو تو صلح کر لینا، اللہ کو لڑائی پسند نہیں ہے، اور جو صلح کرے گا وہ اللہ کی نظروں میں محبوب اور مقرب ہو جائے گا۔ اور میاں بیوی لڑے ہوئے ہوں، اللہ کرے کوئی نہ ہو کسی کا کوئی ایسا، اگر لڑے ہوئے ہوں اور وہ صلح کر لیں تو اللہ اتنا خوش ہوتا ہے ان کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتے۔ ان تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن اللہ غفور الرحیم، یہ آیت خاوند اور بیوی کے جھگڑے پہ نازل ہوئی۔ تو کسی سے لڑے ہوئے ہو معاف کر دو، گلے لگ جاؤ، اللہ آپ کو معاف